نا تو 21 دن کا اعتکاف تھا. جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی توانائی میں کمی آ جاتی ہے, تو مرغی کا اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 21 دن کا. 21 دن وہ اعتکاف میں بیٹھ کے جب اٹھی ہے, اتنی توانائی اس کے اندر, وہ کیا تھا بچوں سے عشق اور محبت کہ اب میں جان پہ کھیل جاؤں گی, بچوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. یہی جب سانپ کی مادہ کے ساتھ ہوتا ہے تو انہی بچوں کو کھا جاتی ہے, مرغی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان بچوں کو کی حفاظت کرتی ہے. مچھلی کے ساتھ ہوتا ہے, مچھلیوں میں بعض مچھلیاں انڈے دیتی ہیں, بعض ڈائریکٹ بچے دیتی ہیں. جو انڈے دیتی ہیں وہ انڈے کھا جاتی ہیں, جو بچے دیتی ہیں وہ بچے کھا جاتی ہیں. یہ اللہ نے بتا دیا کہ میں جس کے دل میں چاہوں گا محبت ڈال دوں گا, اور جس کے دل میں چاہوں گا نفرت ڈال دوں گا. انسان کی ماں کے دل میں اللہ نے انسان کے بچے کی محبت ڈالی ہے. اگر اللہ نہ ڈالتا تو یہ نیچر نہیں ہے, فطرت نہیں ہے, ماں کبھی بھی نہ پالتی بچے کو. جیسے عورت کی گود میں دوسرے کا بچہ لا کے پکڑا دو, ذرا تجربہ کر کے دیکھیں آپ. اپنا ہی ہو لیکن دوسری بیوی کا ہو, وہ جیسی پوٹی کرے گا نا, اس کا تو کام ہی ہر وقت کیا ہے؟ گند کرنا. اس کا کام کیا ہے ہر وقت؟ گند کرنا, پوٹیاں کرنا. عورت کو دوسرے کے بچے کی پوٹی سے الٹی آتی ہے اور اپنے بچے کی پوٹی سے الٹی نہیں آتی. حالانکہ پوٹی کی ڈیفینیشن تو سب جگہ ایک ہی ہے. کیا اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرائے, سب پوٹیاں اللہ معاف فرمائے ایک جیسی ہوتی ہے. کتنی نفیس پاس خواتین ہوتی ہے بڑے بڑے گھرانوں کی, جن کو ذرا سی اسمیل آ رہی ہے تو ایکچولی مجھے وومیٹنگ ہو رہی ہے, مجھے جناب وہ بڑا اسٹائل ہوتا ہے. اپنا بچہ پیدا ہو گیا, وہ صبح شام موشن کر رہا ہے, اس کے پیمپر تبدیل ہو رہے ہیں, کوئی وومیٹنگ نہیں ہو رہی, کوئی الٹی نہیں آ رہی. تو یہ محبت کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ نے. اور اتنی محبت اللہ نہ رکھتے تو بچہ نہیں پلتا. یہ جو آیا گھر میں رکھی جاتی ہے نا بچہ پالنے کے لیے, اس لیے پالتی ہے ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ اس لیے پال لیتی ہے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں, اور پھر بھی اس طرح سے نہیں پالتی جس طرح سے ماں پالتی ہے. کیونکہ ماں تو سینے سے لگا لگا کے لوریاں سنائے گی, اور کیسی محبت سے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک, بچہ جب مسکرائے گا تو ماں کا دل اندر سے ہنستا ہے. ماں کا دل چاہے بچہ کیسا ہی ٹیڑھا میڑا ہو, کالا کلوٹا ہو, معذور ہو, ہر وقت ناک نکلتی رہتی ہے اس کی, ہر وقت ٹیڑھا میڑا گندا. تو اب ہم اگر اسی پہ غور کر لینا کہ کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت ڈالی, اور کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت نہیں ڈالی, اسی سے اللہ کا وجود پتا چل جائے گا. کہ اتفاق سے نہیں ہے. وہ جانور جن کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے, ان کی ماؤں کے دلوں میں اللہ نے ممتا نکال لی ہے. مچھلی ہزاروں انڈے دیتی ہے. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں, 5.5-6 فٹ کا ایکویریم میں نے خود بنایا تھا, گھر میں خود بنوایا تھا, شیشے لا کے نا اس کو جوڑ کر. تو ایک دن یہ گولڈن فش ہے نا, بچے ہی بچے, یہ ہزاروں بچے دیتی ہے. اور کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بچے دیتی ہے نا تو فوراً اس کی ماں کو دوسرے ایکویریم میں ڈال لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نہیں نکالا تو وہ بچے سارے کھا جاتی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس مچھلی کے دل میں بچوں کی ممتا پیدا کر دیتے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. اتنی مچھلیاں پیدا ہو جاتی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کہ مچھلیاں زیادہ ہوتی اور سمندر کم ہوتا. بھوگی بھی مرتی ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ان کے ساتھ. اتنی اللہ نے, تو اللہ نے کیا کہا کہ میں پیدا تو بہت کروں گا مگر ماں کے دل سے ممتا چھین لوں گا, تاکہ ان کا گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھے. گروتھ ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. اب صرف اسی پہ غور کر لو آپ. سانپ کا بھی ایسا ہی ہے. اگر سانپ اپنے بچوں کو نہ کھاتی ہے سانپنی, تو دنیا میں سانپ ہی سانپ ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ یوں کر لیتے نا مچھلیوں کے کہ بھئی وہ ماں کی ممتا اللہ ان کے دل میں رکھتے, مگر وہ بچے کتنے دیتی, 2 4 5 6, تاکہ گروتھ ریشو ایک طریقے سے ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ بات غور سے سنیں, بڑی ٹیکنیکل بات ہے. گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھتا ان کا, اور ماں رہتی, وہ ڈائن نہ بنتی. کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ایسا کرتے نا تو 2 حکمتیں فیض ہو جاتی. ایک حکمت تو یہ کہ یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی تو سارے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, مچھلی بھی کرتی ہے تو ماں نہیں کرتی, یہ تو نیچرل ہے. اب ہمیں پتا چلا یہ نیچرل نہیں ہے, یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے ہمیں پالنے کے لیے. ہمارے ماں باپ کے دل میں جو محبت ڈالی تھی ہمیں پالنے کے لیے, تاکہ ہم تمیز سے پل جائیں. پلے پر بھی نہیں تمیز سے, عجیب بات ہے. وہ تو ہمارا قصور ہے نا, لیکن اللہ نے سارا انتظام ہمیں تمیز سے پالنے کا کیا تھا. بچہ ایری سینٹر میں بھی پل جاتا ہے مگر بڑے بڑے کام نہیں کرتا. ماں باپ کے گھر میں جس طرح بچہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے نا, تو اس کی مینٹل اپروچ بڑھتی ہے, عزت ملتی ہے اس کو گھر میں. اور ایری سینٹر میں بچے کو عزت نہیں ملتی. تبھی وہ ایری سینٹر کے بچے کیا نکلتے ہیں آپ دیکھ لیں, وہ بھیکاری نکلیں گے, وہ چور چکے, اللہ معاف فرمائے, یہ چیزیں ہوتا ہے. ان کو محبت نہیں ملتی. وہ
تو پہلی حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ مچھلی کی مادہ کے دل میں بچوں کی محبت رکھتا تو پہلی حکمت فوت ہو جاتی. وہ کیا؟ یہ کیسے پتا چلتا کہ محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے. اللہ جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے وہاں تو محبت ہوگی، جہاں محبت نہیں ڈالی وہاں محبت نہیں ہوگی. تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ماؤں کے دلوں میں بچپن میں ہماری محبت ڈال دی، ہم تمیز سے پل گئے. دوسری حکمت سمندر میں یہ تھی کہ اگر سمندر کی مچھلیاں، سمندر میں نا ہمیشہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، یہ ان کی خوراک ہے. تو اور ہم بڑی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے کام کی بھی نہیں ہوتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی مچھلیاں جب چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں تو چھوٹی بچنے کی کوشش کرتی ہے. تو جس حساب سے بڑی مچھلیاں ہم پکڑیں گے چھوٹی مچھلیوں کا زندہ رہنے کا ریشو اسی حساب سے بولو نا بھائی بڑھے گا، کیونکہ ان کو کھانے والی جو مچھلیاں تھی ان کی تعداد کم ہو جائے گی، لہذا زندہ رہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. لہذا آج صبح شام سمندر سے مچھلیاں نکال کے کھاؤ، سمندر کی مخلوق ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اگر مچھلیاں 2-3 دن بچے دیتی تو جس دن مچھلیاں ہم سمندر سے زیادہ نکال لیتے آگے نسل کیا ہو جاتی؟ کم ہو جاتی. گورنمنٹ اعلان کرتی سمندر کی نسل ختم ہو رہی ہے، آپ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں، بچے 2 ہی اچھے، 4 بچے ہوں گے تو کھانا رزق کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اللہ نے کہا برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کر لو، رزق ختم ہونے والا نہیں ہے. جس رب نے سمندر کی مچھلی کا ایک گروتھ ریشو کا نظام رکھا ہے اور اس میں انسانوں کی مداخلت کو پسند نہیں کیا، اس نے انسان جو مقصود کائنات ہے اس کے گروتھ ریشو کا خود سے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا. اس میں فیملی پلاننگ والوں سے کہا ہوگا مشورہ لو کہ کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے. یہ تو کفر ہے، یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ جو انسان مقصود کائنات ہے اس کا کوئی اللہ کے سسٹم نہیں ہے. وہ ہم ان سے پوچھیں یہودیوں سے، اور جو مچھلیوں کا سسٹم ہے وہ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا سمندر کا نظام بنا دیا کہ بھائی تم اگر بڑی مچھلیاں زیادہ پکڑو گے تو چھوٹی مچھلیوں کی نسل خود بخود بڑھے گی، کیونکہ لاکھوں تعداد میں پیدا ہوتی ہے. اور اگر تم اس لالچ میں کہ نہیں یا اللہ میں مچھلی نہیں نکال رہا سمندر سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر پہ رزق ختم ہو جائے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے مچھلی نکالوں گا، تھوڑی تھوڑی کر کے کھاؤں گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ تو مچھلی کھائیں گے مگر کل جن مچھلیوں نے آپ کی خوراک بننا تھا وہ آپ کی بننے کے بجائے ان مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے جن کو آپ کی خوراک بننا تھا. تو نتیجہ گھوم پھر کے پھر کیا ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ رکھل رہنے دو، نہیں آ رہی نا؟ آ رہی ہے. یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی کہ آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھیں گے کہاں کون سے صفحے پہ لکھی ہوئی چیزیں، یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو. یہ چیزیں یہ آپ کو الفلاحیہ مسجد میں ملیں گی انشاءاللہ. انڈا موڑ ایڈریس نوٹ کر لیں آپ لوگ. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی نشانیاں نظر آتی ہیں، کتنی نشانیاں. بچے کو سب سے پہلے نشانی کون سی نظر آتی ہے؟ اپنی ماں. وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیوں مجھے اتنا سینے سے چپکا رہی ہے، کیوں مجھے اتنا پیار کر رہی ہے. پھر باپ نظر آتا ہے اس کو، کیسے کما کے لا کے کھلا رہا ہے. باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، کیسا غیرت مند ہوتا ہے. بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے باپ، بیٹوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اور کیسا حالانکہ ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا مستقبل ہوگا کیا، یہ بچہ میرا کرے گا کیا بڑا ہو کر. کوئی بھروسہ تھوڑی ہوا ہے. وہی بچہ باپ کو قتل بھی کر دیتا ہے جائیداد کی لالچ. وہی بچہ باپ کو کی برین ہیمریج کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ نشانی. پھر اس کو اور نشانیاں نظر آتی ہیں، بارش نظر آتی ہے، اس کو پھل فروٹ نظر آتے ہیں، کیسے میرے لیے اللہ پیدا کر رہا ہے. تو موت تک اتنی نشانیاں اتنی نشانیاں اتنی نشانیاں کہ ان نشانیوں کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لایا اور توبہ طائب کر کے سیدھے راستے پر نہیں چلا تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. قرآن نے بڑی سخت دھمکیاں لگائی ہیں. یہ بات یاد رکھو. آج کل بہت زیادہ کہا جاتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا معاف کر دے گا معاف کر دے گا. یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بیان کی جاتی ہے. قرآن میں اللہ کے لیے جہاں بھی غفور اور رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوا ہے جو کافر یا تو مسلمان ہونا چاہتا ہے یا کوئی مسلم گناہگار توبہ کرنا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھنا چاہتا ہے، زنا کر رہا ہے تو زنا چھوڑنا چاہتا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے تو اب اس بے حیائی سے توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی، معاف بھی کروں گا اور الگ سے رحمت بھی کروں گا. الگ سے رحمت بھی کروں گا. کیا رحمت ہوگی الگ سے؟ اس کی بڑی تفصیل ہے. بعض جگہ پر آتا ہے اتنی زبردست توبہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. توبہ اگر بہت شاندار کی نا، تم نے ایسے پلٹ گئے، بالکل الٹے ہو گئے، بالکل زندگی الٹ گئی تمہاری اور پچھلی کوتاہیوں کا کفارہ بھی کر لیا تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے
تبدیل کر دوں گا. توبہ کے درجات ہوتے ہیں نا, ہر ایک کی الگ توبہ ہوتی ہے. صحابہ کی توبہ کیسی ہوتی تھی؟ زنا ہوا کسی صحابی سے, بے چین ہو گئی, یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا. آج اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے زنا کو, اتنا معمولی سمجھا جاتا ہے, کچھ ہے ہی نہیں. بھائی بہت بڑی نحوست ہے یہ, اس کا عذاب آخرت میں بعد میں ہوگا. زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا, وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے. وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا, لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے, اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے. زانیوں میں مرتا ہے وہ. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے, یار دیکھے تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے, ذائقہ کیسا ہے. ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پٹکار برستی ہے نا زانی پر, وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے. کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں, لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے, کیا بس اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلگن سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں گند میں منہ مارا ہے, گند میں رہو. گند کھایا ہے نا, گند کھایا تو گند میں رہو, اور گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ, جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا, اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی, کالج کی, آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی, جوان تھی, کزن تھی, گھر میں میں تھا, وہ اکیلی تھی, وہ آ گئی تو میرے بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی, میں بہت پریشان ہو گیا, بہت مشکل سے بچا. میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے, نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے, اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسے ہی کرتے تھے, تبھی تو بچتے تھے وہ. جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا, وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا, پرانے وقتوں کی بات ہے, رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی, گاڑیوں کے سفر نہیں تھے, اونٹوں کے سفر تھے, تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی, وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں, مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. باقی یعنی صحیح تھی, وہ اسی طرح ہوا تھا, کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورغلائے گا, اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو, کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا, اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی جس کو دیکھ رہی تھی کرتا کیا ہے, اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا, مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لے, دم تپش آگ لگتی نا, واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا, پھر واپس کھینچتا. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح جیسے ہی ہوئی ہے, اس نے فوراً صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کے بعد, اس نے فوراً لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ, فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ, میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا, اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, اجنبی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, زنا کر لو اس سے, کوئی دیکھنے والا نہیں. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا, اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے, جہنم کی بھی برداشت کر لینا, جہنم کی بھی برداشت کر لینا. اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی, یعنی یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی, ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے, ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے, اتنا روئے ہیں کہ سینے کی جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئی. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے, اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا, میں کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو جلاتا تھا. جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تو تقوی کی برکات ہوتی ہے. اس لڑکی نے کہا
اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی؟ اس نوجوان سے. عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا, اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا, یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے, ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے, اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا, ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں, بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے, اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے. ممکن ہے ابھی میرا یہ بیان سنے وہ. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے, کنوارے تھے اس وقت, میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں. بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی, اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت آواز, بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں کہ ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا, تو پورا محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے. ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے, 3 دفعہ اعلان کیا, تینوں دفعہ روئے ہیں. اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی, یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی, اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے. امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے, کنوارے تھے اس وقت, تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو, پہلی دفعہ امریکہ جائے, وہ بھی کنوارا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, اور گناہ کی دعوت ملے, بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب, یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست سنا, میں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے, کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو, امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا. اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا, اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتے تھے, موویز بھی نہیں ہوتی تھی. وہ پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر, تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہے گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے, کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا, اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال, زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے ہیں واپس. والد صاحب کہتے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے, انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی. حفظ قرآن تھا, بھول چکے تھے, روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر, تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال کی امامت کی, داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ, اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے, ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں, سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں. گھر میں کیا آ گیا پورا, حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے, خاندان میں, پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا, گیٹ اپ تو اللہ نے مولوی والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہے یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس میں جگہ جوڑ لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ وہ مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے ہو. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا, اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیلی ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے ہیں, والد صاحب سے کہتے ہیں گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا,
اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے, اور 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے, حیرانی ہے کیسے نہاتے ہیں, گھر میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہو, اتنی جلدی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے, پورے گھر میں والد صاحب کی تلاوت کی آواز آتی تھی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے, تو مجھ سے بھی دبواتے تھے, میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے یہ سے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا ہوا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ذرا, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا, تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں میں, زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں, اپنا سارا کام پھرتیلے پن سے کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا, آئے ہیں تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے, سب سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے, نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا, اور وہی ان کا قبر کا سفر. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں, اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے, انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے, اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے بابت سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا, رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا. کچھ بھی ہو گیا, رمضان کا روزہ کیسے, تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھی. یہ صفات کیسے پیدا ہوئی, اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. تو میں نے یہ, اچھا اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات